ایک ایسا فیصلہ جو لاکھوں فلسطینیوں کی قسمت بدل سکتا ہے، ایک ایسا اعلان جو مڈل ایسٹ میں آگ بھڑکا سکتا ہے، اور ایک ایسی سازش جو دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خوفناک قدم اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروا کر ایک نیا عالمی اقتصادی مرکز بنایا جائے گا۔ لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا فلسطینیوں کو ایک بار پھر در بدر کر دیا جائے گا؟ کیا اسرائیل کو امریکہ کی کھلی چھوٹ مل چکی ہے؟ یہ صرف ایک اعلان نہیں، یہ فلسطینیوں کے لیے بقا کی جنگ ہے۔ مصر اور جارڈن اور ترکی پہلے ہی امریکہ کو خبردار کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی شدید رد عمل دے چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے؟ کیا دنیا ایک اور خوفناک جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ کیا یہ سب فلسطین کے مکمل خاتمے کی سازش ہو رہی ہے؟ یہ تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ حقائق سامنے لائیں گے جو میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا۔ آخر سچ ہے کیا؟ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اسرائیل اور غزہ کے درمیان تنازع کئی دہائیوں پر محیط ہے، جس کی جڑیں تاریخ میں گہری ہیں۔ یہ مسئلہ دراصل فلسطین پر اسرائیلی قبضے، عالمی سیاست اور برطانوی سامراج کے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے۔ 1917 عیسوی میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے ایک خط میں یہودیوں کو فلسطین میں ایک قومی ریاست کے قیام کی یقین دہانی کرائی، جسے بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس وقت فلسطین پر برطانوی سامراج کا کنٹرول تھا اور وہاں کی اکثریتی آبادی عرب مسلمانوں اور عیسائیوں کے اوپر مشتمل تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے تحت 56% علاقہ یہودیوں اور 43% علاقہ فلسطینیوں کو دیا گیا، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ جبکہ 14 مئی 1948 عیسوی کو یہودی قیادت نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کے فوراً بعد عرب ممالک جس میں مصر، جارڈن، شام، عراق اور لبنان نے اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو ان کے اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، جسے فلسطینی زبان میں نکبہ یعنی تباہی کہتے ہیں۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ۔ اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور فلسطینی مکمل اسرائیلی کنٹرول میں چلے گئے۔ 1987 پہلا انتفاضہ اور حماس کی تشکیل۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینی عوام نے اپنی مزاحمت شروع کی، جس سے حماس کا قیام عمل میں آیا۔ 1993 اور اوسلو کا معاہدہ۔ فلسطینی اتھارٹی بنی، لیکن اسرائیل نے وعدے پورے نہیں کیے اور یہودی بستیاں آباد کرنا جاری رکھا۔ 2000 عیسوی اور دوسرا انتفاضہ۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی پر فلسطینی تحریک شروع ہوئی۔ اسرائیل نے ہزاروں فلسطینی وہاں پر شہید کر دیے۔ 2008 سے 2023 کی غزہ جنگیں۔ 2008، 2012، 2014، 2021 اور 2023 میں اسرائیل نے غزہ پر حملے کیے، ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر کیے، اور غزہ کا محاصرہ مزید سخت سے سخت تر کر دیا گیا۔ 2023 سے 2025 کی دہائی میں اسرائیلی جارحیت مزید بڑھ گئی۔ 2023 میں حماس اسرائیل جنگ میں غزہ تباہ ہو گیا، اور 2024 سے 2025 کے درمیان میں بھی باری بمباری اور محاصرہ برقرار رہا، جبکہ دنیا بالکل خاموش تماشائی بن کر یہ جینوسائیڈ دیکھتی رہی۔ فروری 2025 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر کے اسے اپنی ملکیت بنائے گا
ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد علاقے میں استحکام لانا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کر کے جارڈن اور مصر میں آباد کیا جائے گا، اور اگر یہ ممالک تعاون نہیں کرتے تو ان کی مالی امداد بھی بند کر دی جائے گی۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے فروری 2025 میں غزہ پر قبضے اور وہاں کی آبادی کی منتقلی کے بیان پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مسلم ممالک، یورپی یونین، چائنا، رشیا اور یونائٹڈ نیشن نے اس منصوبے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے، اور فلسطینی عوام کے قانونی حقوق کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ٹرمپ کے بیان کو مکمل طور پر فضول قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران نے غزہ سے فلسطینیوں کی کسی بھی بے دخلی کو مسترد کیا ہے، جبکہ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے زمین کے الحاق اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوششوں کی سخت مخالفت کی ہے۔ مصر نے بھی فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی بحالی پر زور دیا ہے، جبکہ حماس نے ٹرمپ کے منصوبے کو مضحکہ خیز اور غیر معقول قرار دیتے ہوئے امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان خالد قدومی نے کہا کہ غزہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرے گا۔ چین نے غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر فلسطینیوں کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ رشیا اور برطانیہ نے بھی دو ریاستی حل پر زور دیا ہے، جبکہ جرمنی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی مزید مصائب اور نفرتوں کو جنم دے سکتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے انسانی حقوق کے آفس نے ٹرمپ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ امریکن ڈیموکریٹ سینیٹر کرس موفی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر امریکی حملہ ہزاروں امریکن فوجیوں کی ہلاکت اور مڈل ایسٹ میں دہائیوں پر محیط جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ مجموعی طور پر عالمی برادری نے صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا بیان اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا منصوبہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی علاقے پر طاقت کے زور پر قبضہ ناجائز ہے، اور فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا انسانی حقوق کی پامالی کے مترادف ہوگا۔ حماس اور دیگر مزاحمتی گروپ اسرائیل اور امریکی اقدامات کے خلاف سخت رد عمل دے سکتے ہیں، جو خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا۔ ایران، حزب اللہ اور دیگر عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نئی صف بندی کر سکتے ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں ایک اور تباہ کن جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ دنیا پہلے ہی یوکرائن اور روس کی جنگ میں الجھی ہوئی ہے، اور ایک نیا محاذ کھلنے سے عالمی معیشت اور توانائی کے وسائل بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ فیصلہ نہ صرف فلسطینی عوام بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ ایک اور بڑے تنازع کی شروعات ہوگی، جو مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگی زون میں بدل دے گی۔ عالمی برادری کو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس تنازع کو سفارتی سطح پر حل کرنا ہوگا۔